حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ ایک طرف یہ ہمارے دین کی سیکھنے سکھانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں یہ ہے کہ صحیح علماء کو پہچان کے ان سے دین سیکھا جائے، یہ دیکھ لیں کہ یہ قابل اعتماد ہے، ان سے سیکھیں، ان کی عزت و توقیر کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، دفاع کریں، یہ ایک۔ اس کے بالکل الٹ جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، گمراہ ہیں، جن کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، ان کی نشاندہی کرنا بھی دین کی دعوت کا حصہ ہے۔ اگر آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، بدعت و خرافات سے، شرکیات سے آپ منع کریں گے، تو جہاں آپ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو منع کریں، نہی عن المنکر یہ دعوت کا حصہ ہے، جو نہیں کرتا وہ دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے۔ وہیں اس سلسلے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو لوگ بدعات کی مذمت جو لوگ بدعات کی ترویج کر رہے ہیں، غلط حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں بڑے بہترین اقوال اور بہت اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی ہے۔ ذوالخویسرہ نے جب آپ کے تعلق سے اعتراض کیا کہ آپ انصاف کیجئے مال غنیمت کی تقسیم میں، تو آپ نے کہا کہ میں انصاف نہیں کروں تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر یا خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے گردن مار دو، کہا چھوڑ دو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، اور کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے۔ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو تم کمتر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے۔ خارجیوں کا نام لے کے اللہ کے رسول نے وضاحت کی اور کہا کہ جو شخص ان کو پائے نماز ایسی پڑھیں گے جیسے تو کہ تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ملے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا۔ آج ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو لائک کر رہے ہیں لوگ، خارجیت والے۔ آج جتنے بھی مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے فتوے والے، یہ جو اسلام پسندی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں، تحریکی پوری دنیا ہے اسلام میں، جنہوں نے مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام دینے میں بہت بڑی مدد کی ہے کفار و مشرکین کی، وہ سارے کے سارے خارجیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ ان سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور وہ جتنے ملیں گے آپ کو خارجیوں کی علامت ملے گی، علماء سے نفرت کرنا، خدثاء الاحداث اسنان اور صفحاء الاحلام، جس کا ترجمہ ہمارے استاد شیخ عبد المعید کرتے ہیں کہ سر پھرے لونڈے، نئی عمر کے لوگ اور علم میں عقل میں کمتر لوگ، تو سر پھرے بھی ہیں اور نوعمر بھی ہیں، علم نہیں ہے، ان کے پاس علماء نہیں ہیں۔ خارجیوں کے پاس بھی علماء نہیں تھے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کے بڑی بڑی شخصیات بانی ہیں، ان کے یہاں انحراف ہے، شیخ حسن البنا، شرک ہے ان کے یہاں، خرافات ہے ان کے یہاں، باطنیت ہے، خارجیت ہے۔ سید قطب کھلے ہوئے آج کے عرب علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ موجودہ دور کے خارجیوں کے امام اور ان کے امام مولانا ابو العلا مودودی۔ اب یہ بھی میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ فلا بد من التحذیر من تلک البدع وان اقتضى ذلك ذکرهم وتعیینهم، کہ اگر بدعت کا رد کرتے ہوئے اگر تقاضا ہو تو ان کا ذکر کیا جائے، شخصیات کا، اور ان کو متعین کیا جائے۔ یہ کوئی صرف علامہ ابن تیمیہ نہیں، 50 علماء کے اقوال ہیں مختلف شخصیات کے سلسلوں میں جنہوں نے جو ہے انسان کو منع کیا۔ امام احمد بن حنبل کے قول کو پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا، آج بھی پورا نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے اخیر میں حارث محاسبی کے پاس ایک شخص جا رہا تھا، ان کے پڑوسی آئے، کہا یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، یہ محاسبی کے مجلس میں جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل غصہ ہو گئے، کہا کہ وہ ایسا ہے، بدعتی ہے، جو بے خبر ہے وہی اس سے متاثر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو اچھی باتیں بھی بیان کرتا ہے، یہ آج کل ہمارے نوجوان کے وہ تو اچھی باتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لا تغتر بتنکیس راسہ، اس کی جو عقل پھر گئی ہے اس سے تم دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ برا آدمی ہے۔ ذاک لا یعرف الا من، یہ بات وہی جانے گا جو اس کی اچھی طرح اطلاع رکھتا ہے، اس سے بات مت کرو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کی احادیث سے وہ بیان کرتا ہے، اور کل من، معاف کرنا، کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہے اگرچہ وہ بدعتی ہو، کیا تم ان کی مجلس میں بیٹھو گے؟ اور اس کی کوئی کرامت اور عزت نہیں ہے، اور وہ ایسا کہتا ہے۔ علامہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہر وہ شخص جو حدیث رسول بیان کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ مت بھاگو،
اس کی مجلس میں مت بیٹھو، اس کی کلپ مت سنو، اس کو لائک مت کرو. اگر اس کے اندر بدعت ہے، انحراف ہے، اہل سنہ والجماع کے متفقہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے، مت سنو اس کی بات. اور یہ علماء کا کام ہے کہ نشاندہی کریں اس کے یہاں گمراہی ہے، اور عوام کا کام ہے کہ اس کو سمجھے مانے، اپنے اعتماد والے لوگوں کی طرف رجوع کریں. ہاں، اور پھر یہ علامہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ کا قول بہت شاندار ہے، میں آخری پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن بطہ نے ذکر الاسماء ہاں وشیء من الصفات، کہ انہوں نے کچھ نام اور کچھ صفات، اہل بدعت کے کچھ نام اور کچھ صفات بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ ان کی کتابوں سے بچو. عرب علماء اور ہمارے سلف لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ کتاب نہیں پڑھنا. آج ہمارے یہاں بولا جائے تو وہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے ہر شخص. لوگوں کے لیے منع ہے، میں بہت عقل مند ہوں. اور جب آپ بدعتی کی کتاب پڑھو گے، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، کچھ نہ کچھ اثر قبول کرو گے. کہہ رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کے افکار سے آدمی بچا رہے. اور پھر اہل بدعت کے اقوال اور ان کے طوائف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ قسمیں ہیں، قبائل ہیں، شعوب ہیں، ان کی الگ الگ صنوف اور الگ الگ گروہ ہیں. ہاں، انا اذکر طرفا من اسمائہم، میں ان میں سے کچھ کا نام ذکر کرتا ہوں اور ان کی کچھ صفات کو، اس لیے کہ ان کی کچھ کتابیں ہیں جو لوگوں میں پھیل گئی ہیں، کچھ باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے مروج ہو گئی ہیں. جب یہ باتیں پھیل گئی ہیں تو میں نام لے کر ان کا رد کر رہا ہوں. ابن بطہ کہتے ہیں ہاں لا یعرف الغر من الناس، لیکن جو بھولا بھالا سادہ آدمی ہے وہ اس کو پہچان نہیں پاتا، اور نہ ہی جو نئی عمر کی نسل ہے وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں. اس کے معنی اکثر ان لوگوں پر مخفی رہ جاتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے. اس کتاب کا جو معنی مطلب ہے جس میں وہ گمراہی کو اندر ڈال رہا ہے، یہ عام لوگ سمجھ نہیں پاتے. ایسی کتنی یہ علامہ دانشور مفکرین کی کتابیں ہیں جو آج ہمارا نوجوان پڑھ رہا ہے اور اس کی انحراف کو، خامیوں کو نہیں سمجھتا، اس سے متاثر ہو جاتا ہے. یہ ابن بطہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، محدث ہیں، کہہ رہے ہیں فلعل الحدث، چنانچہ جو نیا آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کی جو ان بدعتی مقالات والے ہیں ان کی باتوں کو پڑھ کر اس میں مبتلا ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ اپنی کتاب کو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کر رہا ہے، ہاں، اور لمبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لمبی چوڑے درود سلام بھیج رہا ہے. پھر اس میں ثم یہ سب دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتا ہے عام آدمی کہ یہ تو مسلمان ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، قرآن حدیث کا ذکر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ بیچ میں اپنے دقیق کفر کو ذکر کرتا ہے، کفر کی بات کو، گمراہی کی بات کو، اور جو اس نے اختراع کر رکھا ہے، جو شر اپنے دل و دماغ اور فکر میں چھپا رکھا ہے، وہ غیر محسوس طریقے پہ اپنی تحریر میں ڈالتا ہے. تو یہ نیا آدمی، بھولا بھالا آدمی یہ سمجھتا ہے، جس کو نہ علم ہے اور وہ گہرائیوں سے ناواقف ہے، ہاں، اور عام لوگوں میں سے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا بڑے کبار علماء میں سے عالم ہے اور ایک بڑا فقیہ ہے، اور وَلَعَلَّهُ يَعْتَقِدُ فِي الْعِلْمَ مَا يَرَاهُ فِيهَا، اور ہو سکتا ہے، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہو جو کیا نام ہے بت پرستی کرتا ہو، شرک کرتا ہو اور شیطان کا موافق ہو، اس کی تائید کرتا ہو. اب ان میں سے پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست بیان کی کہ یہ ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد آخر میں وقت زیادہ ہو گیا،